فاتح یورپ حضرت طارق بن زیاد قسط نمبر 24 اپنا اسلامک اسٹوڈیو۔ ناظرین، مغیث الرومی نے برج کے اندر جھانک کر دیکھا، اس میں بھی اتنے ہی عیسائی تھے جتنے پہلے میں تھے، لیکن اس برج کے زیادہ عیسائی جاگ رہے تھے اور بہت کم سو رہے تھے۔ مغیث الرومی تھوڑے سے سپاہیوں کو ساتھ لے کر بڑھے اور برج میں داخل ہوئے۔ ناظرین، ان کی صورتیں دیکھتے ہی عیسائی کانپ گئے اور انہوں نے خوف زدہ ہو کر چلانا شروع کر دیا، جن آ گئے، جن آ گئے۔ سچ پوچھئے تو مسلمانوں نے کام ہی جنوں والے کیے تھے۔ ناظرین، ہوا اور بارش کے ایسے شدید طوفان میں جیسا کہ اس روز آیا تھا جب ہر ذی روح اپنی اپنی خوابگاہوں میں جا گھسا تھا، تو مسلمان قرطبہ کے قلعے پر چڑھ رہے تھے۔ ناظرین، تمام عیسائی خوف زدہ ہو گئے اور ان کے چلانے کی آوازیں سن سن کر ان کے سونے والے ساتھی بھی اٹھ بیٹھے۔ اٹھتے ہی جب انہوں نے مسلمانوں کو کھڑے دیکھا تو ڈر کر پھر آنکھیں بند کر کے پڑ گئے۔ ناظرین، مغیث الرومی نے بلند آہنگی سے کہا، عیسائیوں، بے فضول موت کو دعوت نہ دو، ہتھیار ڈال دو۔ ناظرین، ان میں سے بھی کسی نے ان کی بات نہ سمجھی اور سب اپنی اپنی حفاظت کے لیے شمشیر بکف ہو کر ان کے مقابلے میں آ گئے۔ ناظرین، یہ دیکھتے ہی مسلمانوں کو غصہ آ گیا اور انہوں نے تلواریں سونت سونت کر انہیں تلواروں کی باڑ پر رکھ لیا۔ عیسائی بھی خوب جوش و خروش سے لڑنے لگے، لیکن مسلمانوں نے بہت جلد ان کی زیادہ تعداد کاٹ کاٹ کر ڈال دی۔ ناظرین، یہ دیکھ کر کچھ عیسائی چلاتے ہوئے برج سے باہر نکلے۔ ان کے باہر نکلتے ہی بجلی چمکی اور بجلی کی روشنی میں انہوں نے سینکڑوں مسلمانوں کو برج کے باہر فصیل پر دور تک دیکھا۔ ناظرین، وہ سمجھتے تھے کہ مسلمان صرف اتنے ہی ہیں جتنے فصیل کے اندر ہیں، اس لیے وہ ان سے بچنے کے لیے بھاگتے ہوئے ان کے سامنے سے گزر کر باہر نکلتے رہے، لیکن جب انہوں نے باہر بھی مسلمانوں کو کھڑے پایا تو اور بھی لرز گئے اور شور کرتے ہوئے برج کی طرف بھاگے۔ ناظرین، برج سے باہر کھڑے ہوئے مسلمانوں نے عیسائیوں کو برج سے نکلتے اور پھر غل مچاتے ہوئے بھاگتے دیکھا تو وہ سب ان کے پیچھے دوڑ پڑے۔ جب کبھی بجلی چمکتی اور عیسائی پیچھے مڑ کر دیکھتے تو عقب میں مسلمانوں کو دیکھ کر اور شدت سے چلانے لگتے تھے۔ ناظرین، عیسائی گلا پھاڑ پھاڑ کر چیخ رہے تھے۔ وہ اپنی مدد کے لیے ان سپاہیوں کو بلا رہے تھے جو طوفان سے بچ کر بارکوں میں جا چھپے تھے۔ ناظرین، بارکیں قلعے کے اندر فصیل کے سامنے تھی۔ ان کی آوازوں نے تمام سپاہیوں کو بیدار کر دیا اور وہ صورتحال معلوم کرنے کے لیے بارکوں سے دروازے میں آ کر جھانکنے لگے۔ ناظرین، بارش اب بھی ہو رہی تھی مگر اب ذرا اس کا زور کم ہو گیا تھا، گویا بادلوں کا غصہ سرد ہو گیا تھا۔ ناظرین، ہوا بھی کم ہو گئی تھی مگر اندھیرا ابھی تک پھیلا ہوا تھا کہ کچھ دکھائی نہیں دیتا تھا۔ ناظرین، عیسائی بارکوں میں سے جھانک رہے تھے لیکن ان کی جرت نہیں ہو رہی تھی کہ وہ بارکوں سے باہر نکل کر سپاہیوں کے چلانے کی وجہ معلوم کریں۔ ناظرین، ایک مرتبہ بجلی چمکی تو انہوں نے دیکھا کہ ان کے سپاہی زینے سے بھاگ بھاگ کر نہایت بدحواسی سے آ رہے ہیں اور ان کے پیچھے مسلمان تلواریں لیے انہیں قتل کرتے ہوئے بڑھتے چلے آ رہے ہیں۔ یہ منظر دیکھ کر پہلے انہیں حیرت ہوئی اس بات پر کہ مسلمان کہاں سے اندر آئے ہیں، اور پھر ان پر خوف نے غلبہ کر دیا اور وہ دوڑ کر ڈر کر باریکوں میں جا چھپے۔ ناظرین، بعض باریکوں میں روشنی ہو رہی تھی۔ خوف زدہ سپاہیوں نے جلدی جلدی روشنیاں گل کر دیں تاکہ مسلمان روشنی کو دیکھ کر ان کی باریکوں پر نہ آن چڑھے۔ فصیل کے اوپر سے جو عیسائی بھاگے تھے ان میں سے بہت سے آدمیوں کو مسلمانوں نے مار ڈالا تھا اور جو بچ رہے تھے وہ چلاتے ہوئے دوڑتے پھرتے تھے۔ دراصل ان کی عقلیں جاتی رہی تھی اور وہ چلا چلا کر اپنی موت کو خود ہی بلا رہے تھے۔ آخر نتیجہ یہ ہوا کہ وہ ایک ایک کر کے سب مارے گئے۔ چونکہ اب آواز آنا بالکل بند ہو گئی تھی اس لیے مسلمانوں نے سمجھ لیا کہ وہ سب ختم ہو گئے۔ ناظرین، اب اگرچہ وہ قلعے کے اندر داخل ہو گئے تھے لیکن اندھیرا ہونے کی وجہ سے انہیں نظر کچھ نہیں آ رہا تھا اور نہ ہی یہ سمجھ میں آ رہا تھا کہ قلعے کے اندر شہر کس طرف ہے، چھاؤنی کس سمت ہے اور صدر دروازہ کس جانب ہے۔
ہیں وہ کھڑے تھے اور سوچ رہے تھے کہ اب کیا کریں اور کس طرف چلیں۔ ناظرین ابھی مغیث الرومی بھی نہ آئے تھے اور وہ ان کے لیے بھی منتظر تھے۔ تھوڑی دیر میں مغیث الرومی بھی آ گئے اور انہوں نے آتے ہی اللہ اکبر کا نعرہ لگایا۔ تمام مسلمانوں نے مل کر اس پرہیبت و جلال نعرے کی تکرار کی۔ اس نعرے سے تمام قلعہ گونج اٹھا اور عیسائی سپاہیوں پر اور بھی خوف طاری ہو گیا۔ اب مغیث الرومی ایک جانب چلے اور ان کے پیچھے لشکر چلا۔ اتفاق سے ان کا رخ صدر دروازے کی طرف ہو گیا۔ اس وقت بارش بالکل بند ہو گئی تھی اور ہوا بھی رک گئی تھی، بادل پھٹ گیا تھا، نیز اندھیرا بھی دور ہونے لگا۔ بڑھتے بڑھتے مغیث الرومی صدر دروازے پر پہنچ گئے۔ یہاں تقریباً 500 سپاہی کمانچوں میں مسلح کھڑے تھے۔ غالباً انہوں نے مسلمانوں کے نعرے کی آواز سن لی تھی اور وہ یہ سمجھ کر کہ کہیں مسلمان اس دروازے پر حملہ نہ کر دیں پہلے سے ہی تیار کھڑے تھے۔ وہ مسلمانوں کو دیکھتے ہی دروازے سے باہر نکل آئے اور صفیں باندھ کر لڑنے پر تیار ہو گئے۔ مسلمانوں نے بھی ان کے سامنے ہی صفیں ترتیب دے لی اور تلواریں نکال کر ان کی طرف بڑھے۔ عیسائیوں نے ان کے بڑھتے ہی حملہ کر دیا۔ ناظرین مسلمانوں کو کہاں تاب تھی، انہوں نے بھی حملہ کر دیا اور اس زور و شور سے حملہ کیا کہ چشم زدن میں ان کی پہلی صف کاٹ کر ڈال دی اور اس کے بعد دوسری صف پر حملہ آور ہو گئے۔ مسلمان رات بھر بھیگتے رہے تھے، انہیں بڑا جوش اور غصہ آ رہا تھا اور وہ نہایت غضبناک ہو کر حملے کر رہے تھے۔ عیسائی بھی جوش میں آ کر پیچ و تاب کھا کر حملے کر رہے تھے، مگر ان کی تلواریں گویا کند ہو گئی تھی کہ مسلمانوں پر ان کا کچھ اثر نہ ہوتا تھا۔ ہاں، مسلمانوں کی تلواریں برابر کاٹ رہی تھی اور عیسائی کٹ کٹ کر گر رہے تھے۔ ناظرین تھوڑی ہی دیر میں تمام عیسائی مار ڈالے گئے۔ جب میدان صاف ہو گیا تب چند مسلمانوں نے بڑھ کر قفل توڑ کر پھاٹک کھول دیا۔ ناظرین باہر وہ 500 مسلمان جنہیں مغیث الرومی نے دروازے پر بھیجا تھا، گھوڑوں پر سوار ان مسلمانوں کے گھوڑے لیے جو فصیل پر چڑھ گئے تھے، وہ دروازہ کھلتے ہی اندر داخل ہونا شروع ہو گئے۔ ناظرین اب صبح و صادق کے آثار ظاہر ہونے لگے تھے اور اندھیرا دور ہو کر اجالا پھیلنے لگا تھا۔ بادل چھٹ گئے تھے اور آسمان دھل کر نکھر آیا تھا۔ جس وقت یہ 500 سوار قلعے میں داخل ہو گئے تو فوراً ہی ان کے اندر چلنے کا ارادہ کیا۔ ابھی وہ چند قدم ہی چلے تھے کہ قلعے کے باہر اللہ اکبر کا پرزور نعرہ بلند ہوا۔ ناظرین مسلمان سمجھ گئے کہ ان کا تمام لشکر آ گیا ہے۔ انہوں نے بھی اللہ اکبر کا نعرہ لگایا اور سارے لشکر کے آنے کا انتظار کرنے لگے۔ ناظرین چند ہی لمحوں میں مسلمانوں کا سیلاب قلعہ میں داخل ہوا اور ان کے آتے ہی مغیث الرومی آگے بڑھے۔ ناظرین قرطبہ کے عیسائی رات کے طوفان کے خوف سے گھروں کے اندر چھپے ہوئے میٹھی نیند سو رہے تھے کہ انہوں نے پہم اللہ اکبر کے نعروں کی دل دہلا دینے والی آوازیں سنی۔ وہ نہایت حیران ہوئے اور خوف زدہ بھی۔ انہیں معلوم ہو گیا تھا کہ گزشتہ روز مسلمانوں کا قاصد آیا تھا اور اس نے صلح کا پیغام دیا تھا جسے قلعہ دار نے مسترد کر دیا تھا۔ انہیں خیال تھا کہ اگر مسلمان پورے 1 سال بھی قلعے کا محاصرہ کیے پڑے رہیں گے تب بھی اسے فتح نہیں کر سکیں گے، لیکن آج جب انہوں نے قلعے کے اندر ہی تکبیروں کی آوازیں سنی تو سب بھول گئے اور صورتحال معلوم کرنے کے لیے گھروں سے باہر نکل آئے۔ ناظرین باہر نکلتے ہی انہوں نے دیکھا کہ مسلمان باریکوں پر حملہ کر کر کے ان عیسائیوں کو قتل کر رہے ہیں جو وہاں چھپے پڑے ہیں۔ اب آفتاب طلوع ہونے کے قریب پہنچ گیا تھا اور چونکہ اس وقت مطلع صاف ہو چکا تھا اس لیے صبح کی دل فریب روشنی اچھی طرح پھیل گئی تھی اور اس روشنی میں دور دور تک کی چیزیں صاف دکھائی دے رہی تھی۔ ناظرین مسلمانوں نے آگے بڑھتے ہی باریکوں میں چھپے ہوئے سپاہیوں کو دیکھ لیا تھا۔ انہیں دیکھتے ہی انہوں نے باریکوں پر حملہ کر دیا۔ ناظرین عیسائی اپنی جانیں بچانے کے لیے ہاتھ پاؤں مارنے لگے، لیکن ان پر مسلمانوں کا کچھ ایسا رعب طاری ہوا تھا کہ وہ ان کے سامنے آتے ہوئے ایسے ہچکچانے لگے کہ جیسے انسان شیروں کے سامنے جانے سے ڈرتا اور پس و پش کرتا ہے۔
ناظرین، ان کے اس طرح ڈرنے اور ہچکچانے سے مسلمان اور بھی شیر ہو گئے تھے اور وہ انہیں جہاں تہاں قتل کر رہے تھے۔ ناظرین، عیسائی سپاہی چیخ و پکار کر رہے تھے اور اپنی مدد کے لیے اوروں کو بلا رہے تھے۔ زخمی لوگ بری طرح سے کرا رہے تھے اور ان کی آوازوں سے تمام قلعہ گونجنے لگا تھا۔ مسلمانوں کو ان کے شور مچانے کی پرواہ نہ تھی، نہ چیخنے کی۔ ناظرین، وہ بڑی تیزی سے تلوار چلا چلا کر انہیں قتل کر رہے تھے۔ قلعہ دار بھی شور و ہنگامہ سن کر اپنے محل سے باہر نکل آیا۔ اس نے قصر کے پہرے داروں سے دریافت کیا، یہ کیسا ہنگامہ ہو رہا ہے؟ سپاہی کیوں چیخ رہے ہیں؟ ناظرین، پہرے داروں کے جمعدار نے کہا، حضور، معلوم ہوا ہے کہ مسلمان قلعے کے اندر گھس آئے ہیں۔ قلعہ دار فرط حیرت و خوف سے چونک پڑا۔ اس نے متعجب ہو کر کہا، مسلمان گھس آئے ہیں اور قلعہ میں؟ جمعدار، جی ہاں حضور۔ قلعہ دار، کیا تم نے دیکھا ہے؟ جمعدار، نہیں حضور۔ قلعہ دار، پھر کیسے معلوم ہوا؟ جمعدار، ابھی ایک سپاہی بارکوں میں سے بھاگ کر آیا تھا، وہ کہتا تھا۔ قلعہ دار، کیا اس نے مسلمانوں کو دیکھا ہے؟ جمعدار، جی ہاں حضور، وہ کہتا ہے کہ کمبخت مسلمان بارکوں پر حملہ کر کے سپاہیوں کو قتل کر رہے ہیں۔ قلعہ دار، لیکن مسلمان قلعے کے اندر آئے کیسے؟ جمعدار، حضور، وہ تو جن ہیں اور جنوں کو کہیں بھی آنا جانا کیا مشکل ہے؟ قلعہ دار، بے شک ان بدبختوں کو جن ہی کہا جا سکتا ہے، نہ معلوم کس قسم کے لوگ ہیں، نہ مرتے ہیں نہ ڈرتے ہیں، جہاں پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا یہ وہاں بھی پہنچ جاتے ہیں۔ جمعدار، حضور، جلدی وہاں تشریف لے چلیے جہاں جنگ ہو رہی ہے۔ قلعہ دار، ضرور چلوں گا، تم اپنے ماتحت سپاہیوں کو جمع کر لو، میں تیار ہو کر آتا ہوں۔ ناظرین، یہ کہتے ہی قلعہ دار نے فرار کا سوچنا شروع کر دیا۔ معزز ناظرین، یہ انٹرسٹنگ ویڈیو جاری ہے، اگلی ویڈیو قسط نمبر 25 میں دیکھنا مت بھولیے گا۔